والدین کے حقوق اپنی اولاد کے اوپر قرآن و سنت کے اندر کثرت سے وارد ہیں۔ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور یہ جنت کے اندر داخل نہ ہوا۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد کیا میرے اوپر حقوق ہیں جس کو میں ادا کر سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب وار ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، والدین کی وفات کے بعد اولاد پر ان کے حقوق کیا کیا ہیں؟ محمد بشیر اوگی منصیرہ۔ والدین کے حقوق اپنی اولاد کے اوپر قرآن و سنت کے اندر کثرت سے وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رغم انف رغم انف، وہ آدمی تباہ ہو برباد ہو گیا، وہ آدمی تباہ ہو برباد ہو گیا، وہ آدمی تباہ ہو برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کون تباہ و برباد ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور یہ جنت کے اندر داخل نہ ہوا۔ تو اولاد کے اوپر والدین کے بہت بڑے بڑے حقوق قرآن و سنت نے بیان فرمائے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو سلمہ کے ایک آدمی آئے، اس نے کہا، اللہ کے رسول میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد کیا میرے اوپر حقوق ہیں جس کو میں ادا کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علیہما، اگر والدین آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں ان کے اوپر نماز جنازہ آپ کے اوپر حق ہے۔ اسی طرح ان کے لیے باقاعدہ دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یہ بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والاستغفار لہما، والدین سے اگر ان کی زندگی میں بتقاضۂ بشریت گناہ ہوئے ہوں، معاصی ہوئے ہوں، حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے، اولاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، اگر والدین نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ وعدے کیے ہوں اور وہ اپنی زندگی میں ان وعدوں کو مکمل نہ کر چکے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو بھی مکمل کر لیں۔ چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصلۃ الرحم التي لا تصل الا بهما، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑ دی جائے۔ جس طرح ان کی زندگی میں ان کے رشتہ دار تھے اور ان کے ساتھ جوڑ تھا، اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچواں حق ہے، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے جو دوست احباب ہیں، والد صاحب کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، ان کا بھی اکرام کیا جائے۔ ان حقوق کے اوپر صحابہ کرام نے مکمل عمل کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اچانک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے نیچے اترے اور آگے ایک آدمی آیا، بوڑھا، اس شخص کو اور اس بوڑھے شخص کے سر کے اوپر اپنی پگڑی رکھ لی اور ان کو لا کر اپنی سواری کے اوپر بٹھا دیا اور پھر آگے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، ابن عمر، اس آدمی کے اندر کون سی ایسی بات تھی کہ آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے، ان کا بھی اکرام کیا جائے۔ وآخر دعوانا